بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج کا بہترین ایک طریقہ ہے گھر میں جو شیاطین، جنات، آسیب، پریت، بھوت کچھ بھی ہے یا جادو ہے، کالا، سفلی، پیلا، نیلا، کچھ بھی، اس کے توڑ کے لیے اور گھر کی صفائی کے لیے بہترین عمل ہے، آسان عمل ہے۔ کچھ بھی نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی تسبیح نہیں اٹھانی، کوئی وضو نہیں کرنا، کوئی ذکر نہیں کرنا، کوئی ٹائم نہیں نکالنا، بالکل سادہ، آسان لیکن طاقتور اور بہترین عمل ہے۔ کافی دوست احباب ایسے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سے بعض دفعہ آوازیں آتی ہیں، بعض دفعہ دروازے خود کھل جاتے ہیں، بند ہوتے ہیں، یا رات کو سوتے وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے باہر سے دروازہ کوئی کھٹکا رہا ہے، روم کا دروازہ کھٹکا رہا ہے، یا اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھت کے اوپر کوئی دوڑ رہا ہے، چار پہیاں گھسیٹنے کی آواز آتی ہے، اور بعض دفعہ دن کے وقت بھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے۔ اور اکثر گھروں کے اندر اچانک سے خوشبو یا اسی طرح بدبو کا آنا، یا اسی طرح سے ایک انسان چل رہا ہے گھر کے اندر، خواتین کھانا پکانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، پیچھے سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے، یا گھر میں چل رہے ہیں تو پیچھے محسوس ہو جیسے کوئی آ رہا ہو، چل رہا ہو، یا کسی نے گھر کے اندر آواز دی ہو، حالانکہ گھر میں کوئی اور موجود نہیں ہوتا، اس کے نام کی آواز سے پکارا جاتا ہے اور گھر میں کوئی اور موجود بھی نہیں ہوتا، تو یہ بعض دفعہ جنات ہوتے ہیں، بعض دفعہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کالے علم یا سفلی عمل کے ذریعے سے چیزوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ آج کا جو عمل ہے آپ نے اس کا طریقہ سن لینا ہے، بہترین آسان طریقہ ہے ان تمام چیزوں سے گھر کو صاف کرنے کا۔ کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف گوشت کھانے کے بعد، جو آپ کے قربانی کے گھر میں گوشت ہوگا، ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر ہوگا، تو جب بھی آپ نے کھانا کھانے کے بعد گوشت کھا لینا ہے تو ہڈیوں کو ایک برتن کے اندر سائڈ پہ صاف کر کے رکھتے جانا ہے، ہڈیوں کو پھینکنا نہیں ہے۔ جس گھر میں بھی جادو، جنات، شیاطین تنگ کرتے ہیں، رات کو گھر سے آوازیں آتی ہیں یا دروازے کھٹکتے ہیں، یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یا آپ کے نام سے کوئی آواز سے بلاتا ہے جبکہ گھر میں کوئی اور نہیں ہوتا، یا گھر سے اچانک خوشبو یا بدبو محسوس ہوتی ہو، خود بخود گھر کی لائٹیں آن یا آف ہو جاتی ہوں، رات کے وقت اچانک خوف طاری ہو جاتا ہو، تو یہ کام آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ کچھ نہیں پڑھنا، صرف طریقہ آپ اچھی طرح سے سن لیں۔ جب بھی آپ قربانی کے گوشت کا سالن بنائیں گے اور سالن بنا کے آپ کھا لیں گے، کھانے کے بعد گوشت کی جو بقایا استعمال شدہ ہڈیاں ہیں ان کو کسی ایک برتن کے اندر آپ نے جمع کر کے سائڈ پہ رکھتے جانا ہے۔ اسی طرح پہلے دن سے آپ نے عمل شروع کر لینا ہے تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر گھر کی صفائی ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے دن کی ہڈیاں بھی ایک برتن کے اندر یا پرات وغیرہ میں جمع کر لیں، دوسرے دن بھی اسی طرح کھانا وغیرہ کھا کے ہڈیوں کو صاف کر کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ آپ نے ہڈیوں کو گوشت اتار کے مکمل صاف کر کے سائڈ پہ رکھنا ہے، اور ہڈیوں کو کسی بھی چیز سے توڑنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، یا پانی کے ساتھ دھونا نہیں ہے۔ جس طرح کھانا کھانے کے بعد روٹین میں ہڈیاں پھینکی جاتی ہیں تو ہڈیوں کو پھینکنا نہیں ہے، علیحدہ ایک برتن کے اندر جمع کرتے جائیں۔ اگر آپ نے پہلے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے تو پہلے دن ہی آپ نے ہڈیاں صاف کر کے رات کے وقت عشاء کے بعد جب سونے لگیں تو یہ ہڈیوں والا برتن اوپن آپ نے چھت کے اوپر جا کے اپنے گھر کی چھت پہ جا کے رکھ دینا ہے۔ اور اگر آپ 3 دن کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو پہلا دن قربانی کا، دوسرا دن، تیسرا دن، تینوں دنوں کے اندر جتنا آپ گوشت استعمال کریں گھر کے اندر ان تمام ہڈیوں کو جمع کر کے ایک برتن کے اندر صاف کر کے تیسرے دن کی جو رات آئے گی اس رات کے اندر آپ نے ان ہڈیوں کو جا کے چھت کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن سے ہی روزانہ کی ہڈیاں جمع کر کے رکھتے جانا ہے تو صرف 3 دن رکھنا ہے، اور اگر آپ نے آخری دن کے اندر
3 दिन के बाद यानी क़ुरबानी के हड्डियों को जमा करके आपने रखना है घर की छत के ऊपर, तो फिर उनको भी अगले 3 दिन तक रख देना है। आपने उनको कुछ भी नहीं कहना, साफ़ बर्तन हो, धुला हुआ, हड्डियाँ उसमें पड़ी रहें, छत के ऊपर ओपन ही पड़ी रहें, रोज़ाना जाके उनको आपने देख लेना है। लेकिन ऐसी जगह पे आप हड्डियाँ रखें कि जहाँ तक वो कुत्ता, बिल्ली या इस तरह की चीज़ ना पहुँच सके, और परिंदे वगैरह तो वैसे हड्डियाँ उठा नहीं सकते चूँकि काफ़ी बड़ी वज़नी हड्डियाँ होती हैं। ये आप रख देंगे, आपने कुछ भी नहीं करना, तो 3 दिन 3 रातें ये पड़ी रहेंगी। 3 दिन और 3 रातों के अंदर गारंटी के साथ मुजर्रब तरीका है कि आपके घर से शयातीन जो खुद ब खुद आए हुए हैं या किसी ने भेजे हुए हैं, या वो जिन्नात जो आपको तंग करते हैं, या वो आसेब जो आपका पीछा करता है, या वो सिफली मखलूक़ात जो आपके घर के अंदर दरवाज़े खटकाती है, या बदरूहें आई हुई हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला घर से मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों का असर उन हड्डियों पे आ जाएगा, हड्डियों के अंदर वो आके आपके घर के अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। आप सबको इस अमल की इजाज़त है हमारी तरफ से, चूँकि काफ़ी दोस्तों ने बार बार इस पे कहा है कि कोई इस तरह का आसान तरीका बताएं। पढ़ाइयों के ज़रिए से इन चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा अमल होता है, बाद में नुकसान का ख़तरा होता है। तो ये क़ुरबानी आ रही है और इसके ऊपर सब घर के अंदर माशाल्लाह गोश्त होगा और हड्डियाँ भी होंगी। खाने के बाद हड्डियाँ जमा कर लें, उनको घर की छत पर रखें, इंशाअल्लाह आपके घरों से ये चीज़ें 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन याद रखें, इससे अगर शयातीन जो जादू के ज़रिए से हुए, ख़ात्मा तो नहीं होगा लेकिन तंग नहीं करेंगे, महसूस नहीं होंगे। याद रखें, जादू में जो जिन्नात भेजे जाते हैं या शयातीन भेजे जाते हैं, तो उसमें 2 तरीके, एक वो चीज़ें हैं जो ख़ुद ब खुद घर के अंदर मौजूद हैं, वो तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन अगर सिफली अमल और काले इल्म की वजह से कोई शयातीन या जिन्नात को मुसल्लत किया गया है, किसी बदरूह को मुसल्लत किया गया है, आपके घर में किसी चीज़ को भेजा गया है, तो याद रखें उन चीज़ों को अमल के ज़रिए से ही भगाना पड़ता है। इस अमल से फ़ायदा ये होगा कि वो घर के अंदर आपको महसूस नहीं होंगी। जिस तरह अकेले कोई घर के अंदर है, अचानक खुद ब खुद दरवाज़ा खुल जाता है, बंद हो जाता है, या घर से आवाज़ें, ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला चाहे जादू से हैं भेजी हुई हैं, या इल्म के ज़रिए से हैं, या तवीज़ात के ज़रिए से हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। ये बेहतरीन अमल आप तमाम हज़रात के लिए जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारी वीडियो चैनल देखने वाले हैं, उनके लिए है और उन सबको हज़रात को इजाज़त है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, अगर आज की ये वीडियो, आज का ये अमल आपको पसंद आया तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। कमेंट के अंदर कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और जो हज़रात नए हमारे चैनल पर आए हैं, उन सब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो और पैगाम आप तक बआसानी पहुँच सके। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।